ویلکم بیک. آج میرا دل بڑا رویا جب میں نے خبر دیکھی کراچی میں ایک 15 سالہ ڈکیت لڑکی پکڑی گئی ہے جو بینک کے اندر ایک واردات ہو رہی تھی. اس نے اعتراف بھی بہت سارے کیے، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایک 15 سالہ بچی کو ڈکیت کس نے بنایا؟ ہماری سوسائٹی نے. ہماری سوسائٹی کو ایسا کس نے بنایا؟ ہماری پولیٹکس نے، ہماری سیاست میں. اور بات ہو کر شطرنج کی تو ہم جانتے ہیں شطرنج میں 2 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور آج کل اور کافی وقت سے جب سے پاکستان بنا ہے لگ یہی رہا ہے کہ 2 کھلاڑی ہی ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس سیاسی شطرنج کے کھیل کو. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، اور دونوں جانب سے ایک ہی آج کل جملے آ رہے ہیں. وہ یہ آ رہے ہیں کہ سیاست کو آسان کیا جائے، زیرو رسک کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے سیاست کو آسان کریں، اور وہ گزارش کس سے کر رہے تھے؟ اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے بھی. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور بیان آتا ہے خواجہ آصف صاحب کا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے زیرو رسک ہونا ضروری ہے. سنیے. لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. میرا خیال ہے ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لے گا. میاں نواز شریف کے اوپر انہوں نے تمام جو ہے انصاف کے دروازے بند کر دیے، اور یہ لوگ ان میں اتنی حیا، یہ ابھی بھی اتنی جرت ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک عام پاکستانی کا بچہ 2.5 سال کا گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، اندھی گولی لگنے سے مر جاتا ہے. نہ جانے کون کون سے ایسے وزن اور بوجھ ہے جو ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے. پیدا ہوتے ہی 2 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ان کے لیے اور آسانی ہو، ان کے لیے اور آسانی ہو. میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے اور آسانی ہو، ہماری سوسائٹی بہتر ہو، ہمارے دیرینہ مسائل حل ہو. لیکن گفتگو کریں گے نون لیگ کے حوالے سے کہ آخر نواز شریف صاحب اور ہمارے سیاستدانوں کو ایسا کون سا خطرہ لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں 2 بڑے بہترین مہمان. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صدیق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور طارق عزیز صاحب سینئر صحافی ہیں، 20 سال سے نون لیگ پر رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ کی رپورٹنگ کو بھی سلام، آپ کے صبر کو بھی سلام. یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے طارق عزیز یہ بھی. صدیق الفاروق صاحب پہلا سوال آپ سے کروں گا. ویلکم ٹو یو طارق. پہلا سوال صدیق الفاروق صاحب سے کرنا چاہوں گا. صدیق صاحب، آخر ہمارے آج کل سیاستدانوں کو خطرہ کس سے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست آسان کریں، رسک زیرو کر دیں، ہمیں کوئی مشکل نہ آئے؟ بیچارہ پاکستانی تو ہر روز خون کے آنسو رو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ نے جس تشویش کا، جس دکھ کا اور جس کنسرن کا اظہار کیا، میں اس کے ساتھ متفق ہوں. الحمدللہ. لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ سیاست کا کیا دھرا ہے، یہ آئینی انحراف کا کیا دھرا ہے، یہ لاقانونیت کا کیا دھرا ہے. یہ ہماری عدلیہ جس نے اپنا آپ آئینی انحراف کے حوالے کر دیا، یہ اس کا کیا دھرا. لیکن سر اب آئین کی صورتحال اور لاقانونیت تو سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی نا سر؟ نہیں. اوکے. مجھے یہ بتائیے، اب میں آپ کو 2013 میں لے چلتا ہوں. 2013 سے 2017 100 روپے کا ڈالر، 4% انفلیشن اور ریٹ آف انٹرسٹ 6.25%. ٹھیک. کس نے کہا کہ نواز شریف کو اٹھا کے پھینکو؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا نگران جج بٹھاؤ؟ کس نے کہا؟ اور پاناما میں کچھ، سن لیں تھوڑا سا، پاناما میں کچھ نہیں تو اقامہ نکال لو. یہ جب چیزیں ہوں گی تو وہ جو 100 روپے کا ڈالر تھا آج 300 کا ہو گیا. اگر آئین کے مطابق چلتے، سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ جج نہ بنایا جاتا، نیچے عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جاتا، سپیریئر جوڈیشری اپنا کام کرتی، ہمیں یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا. اب بھی آئین کی اگر حکمرانی ہوگی، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے گا، آپ یقین کیجئے پاکستان تمام مسائل سے باہر نکل آئے.
اب طارق عزیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, رائٹ صدیق صاحب I'll come back to you صدیق صاحب. طارق عزیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا خطرہ ہے نواز شریف کو؟ دیکھیں جی, قانون کے مطابق تو ابھی تک بھی وہ ان کے اوپر کیسز موجود ہیں. ان کیسوں کی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے, قانون کے مطابق ابھی بھی نواز شریف صاحب مطلوب ہیں, مقدمات ان کے اوپر سزائیں لاگو ہوتی ہیں. تو خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے تھے, ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا جب تک وہ کیسز ختم نہیں ہوتے تو اس وقت تک نواز شریف صاحب کو واپس لے آنے کا وہ رسک نہیں لے سکتے. تو ان کے لیے اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو بھی لندن بلایا ہے نواز شریف صاحب نے. اس کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈرشپ بھی, جو خواجہ آصف صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, یہ بھی بہت, شہباز شریف صاحب خود بھی لندن جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ کے سیاسی ٹیم اور پولیٹیکل ٹیم جو ان کی ہے اور لیگل ٹیم دونوں بیٹھ کے یہ مشورہ کریں گے ان کی واپسی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. ایک صحافی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 تاریخ کو لنڈن میں پریس کانفرنس کریں گے اور پھر 22 ستمبر کو واپس آ جائیں گے پاکستان. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری قیاس آرائیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی انتظار ہو رہا ہے. جی بالکل, فائز عیسیٰ صاحب کا میرے خیال لاسٹ ورکنگ ڈے 16 سپٹمبر ہے, اور اس سے پہلے علوی صاحب تو خیر ابھی نہیں جائیں گے, وہ تو کنٹینیو رکھیں گے. تو اس میں 2 تجاویز چل رہی ہیں ان کی واپسی کے معاملے کے اوپر. ایک یہ بھی تھا کہ وہ پہلے دبئی آئیں, دبئی آ کے وہ کنونشن کریں, پارٹی کا ایک جلسہ بلائیں, کنونشن کریں, تو اس کے ایک موومنٹر بنے گی. اور دوسری تجویز یہ تھی کہ پاکستان آنے کے لیے 15 سپٹمبر کی ان کی ٹکٹ ہوئی تھی برٹش ایئر ویز کی, 15 سپٹمبر کی ان کی ٹکٹ بھی ہے. وہ صبح 6 بجے اسلام آباد لینڈ کریں گے ٹینٹیولی. تو ایک یہ تھا کہ اسلام آباد میں لینڈ کریں اور جی ٹی روڈ سے جس طرح پہلے گئے تھے اسی طرح جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے تمام گجران, جہلم, گجرات, گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے لاہور جا کے بڑا جلسہ کریں. ایک اوپینین ود ان پارٹی یہ دوسرا ہے کہ نہیں, ان کو سیدھا لاہور لینڈ کرنا چاہیے اور ایک ہی جلسہ, بڑا جلسہ ہونا چاہیے. یہ 2 مختلف اوپینین ان کی واپس ہیں. اب اس کو حتمی شکل دینے کے لیے شہباز صاحب خود بھی لندن جا رہے ہیں, ان کے ساتھ باقی لوگ بھی جا رہے ہیں. یہ ابھی فیصلہ ہو. طارق صاحب آپ کی بات کے اوپر صدیق الفاروق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ کی طارق صاحب I'll come back to you. آپ کی بات کے اوپر صدیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کہیے صدیق صاحب. چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے, بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ خطرہ تو چھوڑیں, نہ قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے, انتظار ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں اور بدقسمتی سے اللہ کی خاطر نہیں کرتے. میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ دیتا ہوں, حقیقت رکھتا ہوں. یہی عدلیہ تھی اور مجھے ڈمپ کر کے بھول گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں, اور 2 سال قید بھی دے دی. یہی سپریم کورٹ تھی اور انہوں نے میرا ریمانڈ دیا اس اعتراف کے بعد. پر آپ تو ملک سے باہر نہیں گئے, پھر نواز شریف کیوں چلے گئے؟ ان کو بھی جیل کا سامنا کرنا چاہیے تھا حضور. آپ سوال سے سوال میں, یہ آپ پہلے حقائق دیکھ لیں. ٹھیک حضور, یہ بات ثابت ہو گئی, بند کرنے والے اپنے منہ سے بولے کہ ہم اسے ڈمپ کر کے بھول گئے, حد سے بے جا ثابت ہو گئی. اس کے بعد مجھے جیل میں رکھنے کا کیا جواز تھا, رکھا. 2 سال 5 سال قید بھی سنائی, 11 سال بعد انصاف ملا. اور ابھی جب میں چیئرمین تھا ایویکیو ٹرسٹ کا, اور اس وقت چیف جسٹس کون تھے, انہوں نے کیا کہا, میں نے ان کے سامنے کچا چٹھا رکھ دیا کہ حضور جس دن میں چیئرمین بنا 25 کروڑ روپے نقصان میں تھا ادارہ, اب اربوں روپے سرپلس ہے, منافع میں ہے. اور موجودہ چیف جسٹس ساتھ بیٹھے تھے. مجھے کہنے لگے آپ سے کچھ سوال پوچھیں ثاقب نثار صاحب, جو میرے پاس بطور کارکن کام کرتے رہے 2 سال. میں نے کہا پوچھیں, آپ سوال پوچھیں میں جواب دوں گا. بھاگ گئے, سوال نہیں پوچھے. جب ایسے ججز ہوں گے اور ساتھ بولنے والے بولیں گے بھی نہیں, تو پھر کون انصاف دے گا؟ کیسے انصاف ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضور, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, بالکل صحیح. میں اگری کرتا ہوں, آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں یہ بالکل فیکٹس ہیں اور ہسٹری کا حصہ ہیں. طارق صاحب, کیا ہو سکتا ہے کہ مشکلات کا سامنا نواز شریف صاحب کو واپسی پہ کرنا پڑے, کیونکہ العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ کیس یہ اس وقت کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور کیا ان میں کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پہ؟
यकीनी तौर पे एक ड्यू प्रोसेस तो करना पड़ेगा। हिफाजती ज़मानत है और ड्यू प्रोसेस जो लीगल है, उनकी टीम इसीलिए उन्होंने लंदन बुलाया है, तो वो ये लीगल एक प्रोसेस करने के बाद ही उनकी वापसी मुमकिन होगी। तो उनका केसेस जहाँ तो कभी सज़ा का ताल्लुक है, जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर केस हैं, उसी में मरियम बीबी को उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। हाँ, केसेस तो खत्म हो रहे हैं, अब टेंशन तो नहीं होनी चाहिए कोई। एक तरह लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है, जिसके लिए वो लीगल टीम अभी इस पे मशवरा कर रही है। उन्होंने ड्यू प्रोसेस करना है। सदीकुल फारूक साहब मैं उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि एक पार्टी के रहनुमा के साथ ज्यादती हो तो वो सामना करता है, मुकाबला करता है, और जब सरबराह के साथ ज्यादती हो तो वो लंदन चला जाता है। ये एक अजीब सी बात है सिद्दीकुल फारूक साहब। नवाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी है सर, मेरे ख्याल में 2-3 चले सिद्दीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सिद्दीक साहब, जेल काटी है। आपने मुझसे सवाल किया जी जी तारिक अजीज साहब से माजरत के साथ। जी 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 सिद्दीक साहब, उनके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स रोज न्यूज बुलेटिन सूबाई वजीर सेहत जारी करता है, और उनके लिए ये रिपोर्ट दी जाती है। कराची का जो खून की बीमारियों का एक्सपर्ट, वो बेचारा फौत हो गया, वो बताते हैं कि इनको बैरून मुल्क इलाज हो सकता है। उस वक्त उनको क्या दिया गया कि प्लेटलेट्स काउंट इतना नीचे चला गया, क्या था? और फिर जब वो उस वक्त ये मैंने कहा था रिकॉर्ड पर जी कि इनको स्लो पॉइजन जा रहा है, वो तो चेयरमैन मैंने 4-5 पीटीआई भी यही कह रहे हैं सर। 4-5 चैनल्स पर, नहीं उनको तो प्लेटलेट्स काउंट नहीं ना डाउन हुए, चलें। ये तो प्लेटलेट्स डाउन थे। देखें आप अगर मेरे भाई यूं करेंगे ना, बात नहीं आएगी सामने। मैं सर आप बिल्कुल सवाल समझ रहा हूं। कीजिए, जवाब ना हो तो फिर सिद्दीक साहब, तो आखिरी ये आखिरी रिपोर्ट्स- सवाल सिद्दीक साहब आपसे आखिरी सवाल ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब आपकी नजर में कब आ रहे हैं, और क्या वो वजीर आजम बनेंगे या मुकाबला सख्त होगा? वजीर आजम बनना न बनना अल्लाह जानता है। ओके, किसी की जिंदगी का कितने साल हैं, कितनी सदियां हैं, नहीं है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन मैं आपके आज इस प्रोग्राम के जरिए ये ऐलान करता हूं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में बहुत जल्द होंगे। इलेक्शन को इंशाल्लाह वही लीड करेंगे, और उन पर जो एतमाद किया जा रहा है किया जाएगा। और अल्लाह ने चाहा, अगर उन्होंने अल्लाह के फजल से वजीर आजम बनना चाहा तो वो वजीर आजम बनेंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक। तारिक अजीज साहब, आपसे आखिरी सवाल, आपकी नजर में नवाज शरीफ कब वापस आएंगे और सबसे बड़ा खतरा उन्हें क्या है? वापसी उनकी मेरा ख्याल में इलेक्शन से मशरूत है। अगर इलेक्शन अभी टाइम पे होता है, अगर इलेक्शन तो वो फरवरी मार्च इलेक्शन में, टाइम पे तो नहीं होगा तारिक साहब, वो फरवरी मार्च की आवाजें आ रही हाँ। हैं। जी जी बिल्कुल, ये 2-1 महीने लेट हो गए, से ज्यादा लेट मेरा ख्याल है अफोर्ड पाकिस्तान नहीं कर सकता, इंटरनेशनल और मुल्क की सतह पे भी ज्यादा अफोर्ड नहीं किया जा सकता इलेक्शन को डिले करना। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शन से ही मशरूत है, क्योंकि PMLN की कैंपेन उनके बगैर नहीं चल सकती। वोटर जो वोट बैंक है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, उनको आना पड़ेगा, इसीलिए ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है उनकी वापसी के लिए। तो वो उनको अंदाजा हो गया इलेक्शन टाइम पे होने जा रहा है, जिसके लिए नवाज शरीफ की वापसी जो है तय हो गई है। राइट, तारिक अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके भी हम बेहद मशकूर शुक्रगुजार। अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे, दुआगो हैं आपके लिए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ख़वातीन व हज़रात कि नवाज शरीफ साहब वापस तो आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा के केसेस खत्म हुए, आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस खत्म हुए, और भी इन सियासी जमातों के दूसरे केसेस खत्म हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के भी केसेस खत्म हो जाएंगे। लग यही रहा है, आसार यही नजर आ रहे हैं बज़ाहिर। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इलेक्शन फरवरी मार्च से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वक्त बड़ा है, 7 महीने पड़े हुए हैं, तो यकीनन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब कुछ मजीद वक्त लगा दें लंदन में। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, KPK को डिस्कस करेंगे तफसीलन। एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।